السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی اکانومیز کے اوپر کووڈ-19 کا کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے اور یہ امپیکٹ کتنے دن یا کتنے سال رہے گا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اکانومی کہتے کسے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی چیز پروڈکٹ بنا رہے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تمام پروسیس مل کے ایک اکانومی جنریٹ کرتا ہے، جس کو آپ اس ایگزامپل میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی قسم کی بھی ایک فیکٹری ہے، یہ کچھ را مٹیریل سے کوئی چیز پروڈکٹ بناتی ہے، وہ پروڈکٹ ان بٹوین یعنی ریٹیلر شاپ کیپر سے ہوتے ہوئے کنزیومر تک آتی ہے اور ہم وہ کنزیوم کرتے ہیں اور وہ پیسہ ہم پے کرتے ہیں اس کے لیے، جو وہ دوبارہ اس انڈسٹری کی طرف واپس جاتا ہے را مٹیریل خریدنے کے لیے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو آپ مزید سمجھ سکتے ہیں کہ یہ را مٹیریل آیا، وہ ایک پروڈکٹ میں چینج ہوا، کنزیومر تک آیا، کنزیومر نے اس کی پیمنٹ دی اور وہ پیمنٹ دوبارہ را مٹیریل لینے کے لیے استعمال ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے، اس کو ہم ریفرنس لے کے اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کووڈ-19 کا پاکستان کی اکانومی اس کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا۔ تو پاکستان کی جو اکانومی ہے یہ بیسیکلی 3 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک ہے پرائمری، سیکنڈ ون ہے سیکنڈری، تھرڈ ون ہے ٹرشری۔ پرائمری میں ہماری ایگریکلچرل آ جاتی ہے، سیکنڈری میں ہماری انڈسٹری آ جاتی ہے اور ٹرشری میں ہماری ٹریڈ اینڈ سروسز، جس میں ہے ٹورزم، ٹیلی کام اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیکسز وغیرہ۔ جو ہماری ٹوٹل اکانومی ہے اس میں ہماری ایگریکلچرل کا 23% ہے شیئر ہے، جبکہ انڈسٹری کا 18% اور ریمیننگ جتنا ہے 59% وہ ٹریڈ اینڈ سروسز کا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ بڑی اماؤنٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سورسز آف انکم کون کون سی ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کی جو کل آبادی ہے یہ لگ بھگ 60% سے 70% کے بیچ یہ ولیجز میں رہتی ہے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ سیکنڈ، ہماری جو 18% اکانومی جو جنریٹ ہو رہی تھی وہ تھی انڈسٹری سے، یہ اربن میں شامل ہوگی۔ تھرڈ ون ہے ہم ٹیکسز اور سروسز جو ہیں اس کے اوپر آ جائے گی بات۔ نیکسٹ جو ٹورزم کا فیکٹر ہے یہ بھی ہماری اکانومی کے اندر ایڈیشن کرتا ہے ریونیو کے اندر۔ اس کے علاوہ ٹیکسز آ جاتی ہیں۔ اس طرح پاکستان کی لگ بھگ 20 سے 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں، اور جو ایک مین چیز ہے وہ اوورسیز کی ریمیٹنسز جو ایک سالانہ تقریباً 19 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایگریکلچر کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی بیسک 60 سے 70% آبادی ایگریکلچر سے منسلک ہے، تو ان کے اوپر کرونا وائرس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی تو نہیں پڑے گا، لیکن انڈائریکٹلی ان کے اوپر یہ اس کا امپیکٹ ایڈورس ضرور پڑے گا۔ کیونکہ اگر پاکستان اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کرے گا یا جتنے ہم نے خرچے کرنے ہیں ہم اتنی انکم جنریٹ نہیں کریں گے، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر جب گیپ پڑے گا تو چیزوں کی جو ہے ویلیو وہ انکریز کر جائے گی، قیمت بڑھ جائے گی۔ جیسے کہ ہم نے کھادیں وغیرہ، کیمیکل، یہ جتنا میٹیریل ایگریکلچر میں استعمال ہونا ہے، لیکن اس کے خاص ڈائریکٹلی فرق اس لیے نہیں پڑ رہا ہوگا کیونکہ ایگریکلچر کے لیے بیسیکلی پاکستان کے پاس اپنی لینڈ ہے، ریسورسز میں واٹر جو مین ہے وہ بھی اویلیبل ہے، لہٰذا اس کا ڈائریکٹلی اتنا خاص امپیکٹ ایگریکلچر کے سیکٹر پہ نہیں پڑنے والا۔ سیکنڈ تھنگ ہے ہماری انڈسٹری، جو کہ ہماری اکانومی کی لگ بھگ 18% ہے۔ انڈسٹریز میں اگر ہم مین بات کر لیں تو سیمنٹ انڈسٹری آ جاتی ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ہم سپورٹ کا سامان بناتے ہیں، اس کے بعد ہم اور یہ کپڑے وغیرہ، یہ جو کاٹن ورکس ہیں، یہ 3 سے 4 جو میجر چیزیں ہیں ان کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے کرونا وائرس کے اندر لاک ڈاؤن کو دیکھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ انڈسٹریز بند پڑنی سٹارٹ ہو گئی۔ اگر انڈسٹری ریونیو جنریٹ نہیں کرے گی تو وہ ورکر کو پیمنٹ نہیں کرے گی، اگر وہ ورکر کو پیمنٹ نہیں کرے گی تو ورکر جو ہے وہ اپنی ڈیلی لائف کے اندر اتنی کنزمپشن نہیں کرے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں سمجھایا تھا کہ اکانومی جنریٹ کرنے کے لیے اس چیز کا کنزیوم ہونا بھی ضروری ہے، اگر وہ کنزیوم نہیں ہوتی تو وہ ریورس میں جو ہماری پیمنٹ ہے وہ بیک میں نہیں جائے گی۔ چنانچہ ہماری جو
کووڈ-19 کا انڈسٹری کے اوپر ڈائریکٹلی امپیکٹ ہے، اور یہ نہایت ایڈورس امپیکٹ ہے۔ یہ آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری ٹریڈ اینڈ سروسز، ہماری جو تجارت ہو رہی ہے یا ہم جو ریونیو سے جنریٹ کریں، اس میں ٹورزم مین آ جاتا ہے، ایکسپورٹ آ جاتی ہے، ٹیکسز وغیرہ اور اوورسیز ریمیٹنسز وغیرہ۔ سب سے پہلے ہم ٹورزم کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹورزم میں بیسیکلی کیا ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ہماری جو نارتھن ایریاز وزٹ کرنے کے لیے یا لاہور، کراچی، اسلام آباد کے لیے آتے ہیں، لیکن کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایئرپورٹس وغیرہ بند ہیں، چنانچہ ٹورزم ہماری 100% سے لگ بھگ یہ جو لوکل ٹورزم ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر 5 سے 10% پہ آ گئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا شارٹ فال ہے اس کے اندر، ٹورزم کے اندر۔ سیکنڈ ون ہے ٹیکسز۔ ٹیکسز ہم کیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ ہم ڈفرینٹ الیکٹریسٹی سے ٹیکسز لیتے ہیں، تاجرز وغیرہ سے ہم سیل ٹیکس لیتے ہیں، ہم جی ایس ٹی لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے یہ موٹر ویز وغیرہ کے اوپر ٹول ٹیکس جو ان سے ہم لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم شاپ کیپر سے ڈفرینٹ کائنڈ آف ایف بی آر ٹیکس وصول کرتی ہے۔ تو یہ جتنے ٹیکسز ہیں یہ ڈائریکٹلی جو ہے یہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کاروبار بند ہے، اور یہ ٹیکس سے جو جتنی ہماری انکم ہوتی ہے جو کہ ہماری اکانومی کا لگ بھگ 59% ہے، اس میں بھی ہم شارٹ فال کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے جاب لاسز، اس کے علاوہ ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر ڈکلائن، اور اس کے علاوہ جو ہم نے جو قرضے وغیرہ اور ڈیفیسٹ پیمنٹس ہم نے واپس کرنی ہیں، اس کے اندر یہ انکریز کرے گی، چیز کو ہمارے لیے مسائل کھڑے کرے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایکسپورٹس کے اندر ہم بیسیکلی کیا کرتے تھے، ہم اپنی اجناس وغیرہ اور سپورٹس کا سامان، یہ چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ جہاں تک بات کی جائے ایکسپورٹ کی کھانے پینے کے لحاظ سے، تو اس کے اوپر شاید اتنا خاص ایفیکٹ نہ بھی پڑے، یا اگر پڑے بھی تو ہم اس کو برداشت کر جائیں گے، کیونکہ ہم شوگر خود پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم ویٹ ابھی جو سیزن جاری ہے یہ بھی ہم خود کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس کا اتنا ایڈورس ایفیکٹ نہیں پڑنے لگا۔ لیکن یہ جو لاسٹ والی چیز ہے اوورسیز پیمنٹ، جو کہ لگ بھگ ہم نے سال میں $19 بلین تک ریسیو ہوتی ہیں، ان کے اندر ڈائریکٹلی کم سے کم بھی 9 سے 8 بلین ڈالرز کی کمی کی توقع ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے پاکستان کو جو یہ پیمنٹس ریسیو ہوتی ہیں یہ موسٹلی ہوتی ہیں یو اے ای سے، اس کے علاوہ یہ پیمنٹ ریسیو ہوتی ہے سعودی عربیہ سے، اس کے علاوہ یہ گلف ریجن ہو گیا جتنا سارا ہے، یا پھر کینیڈا اور امریکہ وغیرہ اس ایریا سے، کیونکہ یہاں پہ بھی ساری انڈسٹریز ابھی بند ہو رہی ہیں، اور دبئی جیسے ہے یہ ٹورزم سپاٹ ہے اور یہ بھی سارا بند پڑا ہے، تو یہاں سے لوگ میکسیمم پاکستان آئیں گے، اور یہ جو ہمارا شارٹ فال ہے اس سے نہ صرف ہماری ان ایمپلائمنٹ میں انکریز آپ کو آنے والے وقت میں دکھے گا، بلکہ ہماری جو اوورسیز ریمیٹنسز ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا تجارتی خسارہ یا یہ چیزیں کچھ کم کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، اس میں بھی بہت کمی واقع ہوگی۔ تو ابھی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل اکانومی ہے وہ کیسے بنتی ہے، ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں ڈیفنس کے اوپر، کتنا خرچہ کرتے ہیں سول افیئرس کے اوپر، اور اس ریلیٹڈ جلدی ہم اپنی ویڈیو کو پوسٹ کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، کیوں دے گا آپ کے ہر کویشچن کا جواب، شیئر کریں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔